باقاعدہ وزن کے ساتھ لکھتے ہوئے مجھے 16-17 سال ہوگا۔ لندن میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ گیا تھا وزٹ کرنے کے لیے، پھر سوچا کہ 2 سال بعد واپس آ جائیں گے، 3 سال بعد واپس آ جائیں گے، لیکن بس پھر وہاں کے ہی ہو گئے۔ تجھ کو خبر نہیں کہ وہ کتنا رحیم ہے، واہ، تجھ کو خبر نہیں کہ وہ کتنا رحیم ہے، واہ، بخشش کے روبرو تو گناہ گار کچھ۔ السلام علیکم پاکستان، سنو پنجاب کی جانب سے آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ساجد محمود رانا ہے، جو کہ یو کے میں ایک تنظیم چلا رہے ہیں، شاعر ہیں، اور یو کے میں لندن میں جو اردو ادب کی چیزیں ہیں، وہاں پر جو تہذیب ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، جو پاکستان کا کلچر ہے، جو ثقافت ہے، اس کو وہاں سے کس طرح سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی اسی طرح سے تہوار منائے جاتے ہیں جو ہماری ثقافت کے ہوتے ہیں، جو ہمارے کلچر کے ہوتے ہیں۔ تمام تفصیلات آج ہم رانا صاحب سے جانیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر فرسٹ آف آل آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا خصوصی وقت ہمیں دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ سر جزاک اللہ۔ سر مجھے بتائیے گا کہ لندن میں کتنے سال سے رہ رہے ہیں؟ لندن میں تقریباً 25 سال ہو گئے مجھے۔ 25 سال زندگی کا ایک حصہ آپ نے وہاں پہ گزاری۔ تو سر آپ کی جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی؟ کس طرح آپ لندن گئے؟ لندن میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ گیا تھا وزٹ کرنے کے لیے، پھر سوچا کہ 2 سال بعد واپس آ جائیں گے، 3 سال بعد واپس آ جائیں گے، لیکن بس پھر وہاں کے ہی ہو گئے۔ وہاں پہ ہو گئے، رہ گئے۔ جی، پاکستان کتنی دیر بعد چکر لگتا ہے؟ پاکستان ہر سال 2 سال بعد، کبھی 2 سال میں 2 دفعہ بھی لگ جاتا ہے، 3 دفعہ بھی لگ جاتا ہے۔ اپنا وطن تو پھر اپنا ہی ہوتا ہے ایسے۔ پاکستان کی سب سے زیادہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ لندن میں بہت زیادہ مس کرتے؟ اسپیشلی اپنے تہوار اور ویدر، سب سے زیادہ ویدر مس کرتے ہیں۔ بڑی بات سورج کو، یہ پاکستان واحد ملک ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ 4 موسم ہے۔ بالکل، اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اپنی زبان اپنے لوگ مس بالکل۔ کرتے ہیں۔ اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ لندن میں آپ کہاں پر رہتے ہیں؟ میں لندن میں ٹوٹنگ ایک ایریا ہے وہاں پہ رہتے کے قریب باندھی۔ تو سر پاکستان کے لوگ بھی وہاں پر بہت زیادہ موجود ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہمارے تہوار ہیں، جو ہماری ثقافت ہے، جس طرح عید ہے، رمضان ہے، بڑی عید ہے، اور بھی تہوار کافی آتے ہیں، تو وہاں پر کس طرح سے منائے جاتے ہیں؟ اچھے طریقے سے منائے جاتے ہیں، کافی کمیونٹی ہے ہماری، صرف عید تہوار نہیں منائے جاتے، دیوالی بھی ہے، کرسمس بھی ہے، اور دیوالی میں بھی مسلمان شرکت کرتے ہیں، مسلمانوں کی عید پہ دوسرے لوگ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی کسی بھی خوشی کو تمام لوگ مل جل کے کرتے ہیں۔ پہلے تو کمیونٹی کم تھی ہماری، اب الحمدللہ کافی کمیونٹی ہے۔ فیلنگ نہیں اتنی زیادہ ہوتی کہ ہم دیار غیر میں بیٹھیں، لیکن جو ایک نیچرل چیز ہے، آپ کو وطن کی جو محبت ہے، وہ تو آپ کو کھینچ کے لاتی ہے اپنے ملک بالکل میں، ہے۔ وہ میرے خیال سے مرتے دم تک انسان کے دل سے نہیں جا سکتی۔ تو سر آپ ماشاءاللہ وہاں پر ایک تنظیم چلا رہے ہیں عالمی اردو مجلس کے نام سے، اور ماشاءاللہ آپ اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ جی، تو یہ تنظیم کیا کام کر رہی ہے؟ بیسکلی تو شعر و شاعری کے ساتھ ہے اس کا تعلق، لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ پہلے تو کرونا سے پہلے ہم مشاعرے کرواتے تھے، ہر سال عالمی اردو مجلس کے حوالے سے پروگرام ہوتا تھا سالانہ، جس میں انٹرنیشنل شعراء تشریف لاتے تھے مختلف ممالک سے۔ پھر کرونا کے بعد آن لائن سسٹم شروع ہو گیا، پھر بظاہر ہم نے جو ہال میں پروگرامز ہوتے تھے وہ نہیں ہوئے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی تنظیمیں ہیں پاکستانیوں کی جو کرواتی ہیں مختلف سٹیز میں، اور زندگی کی تیز دوڑ میں یہی کچھ چھوٹا سا وقت ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اردو کی خدمت جتنی کی جا سکے اس کے لیے۔ سر لوگوں میں کیا رجحان ہے اردو ادب کے حوالے سے لندن میں؟ رجحان پہلے جیسا تو نہیں ہے، پہلے جیسا تو پاکستان میں بھی میرے خیال سے ابھی ویسا نہیں رہا جیسا نہیں تھا۔ سوشل میڈیا نے ایک رنگ ہی بدل کے رکھ دیا ہے چیز کا، لیکن بہرحال لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے امجد صاحب تھے، امجد مرزا صاحب، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے، 1 مہینہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی بڑی بھرپور خدمت کی۔ ان کی بھی ایک تنظیم تھی، وہ تو ماہانہ اجلاس بھی کرواتے تھے اور اپنا پروگرام بھی کرواتے تھے۔ بہرحال کوشش کر رہے ہیں۔ تو سر آپ خود بھی ایک شاعر ہیں ماشاءاللہ، جی، تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں، آپ نے شعر و شاعری کا آغاز کیسے کیا؟ کسی سے متاثر ہوئے؟ کوئی آئیڈیل ہے آپ کا؟ جی، ساگر صدیقی سے متاثر تھا میں اپنا۔ ہم تو چھوٹے تھے فرحت بھائی سے بڑے متاثر تھے، ہم ابھی چھوٹے تھے جب سے فرحت بھائی لکھ رہے ہیں، اور احمد فراز سے متاثر تھے، علامہ اقبال آف کورس۔
تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کچھ اچھا ایسا لکھتا ہوں. جیسے فیس بک کا آغاز ہوا تو پھر لوگوں نے بتایا کہ آپ لکھتے ہیں, ایک وزن بھی ہوتا ہے اس میں, وزن کے ساتھ لکھنا چاہیے. پھر میرے استاد ہیں ارشاد نیازی صاحب سیالکوٹ میں ہوتے ہیں, ان سے اوزان کا میں نے سیکھا, پھر باقاعدہ اس کو لکھنا شروع کیا. تو سر کتنی دیر ہو گئی آپ کو شعر و شاعری کرتے؟ باقاعدہ وزن کے ساتھ لکھتے ہوئے مجھے 16-17 سال. 16-17 سال ہوگا. تو سر کوئی اچھا سا شعر آپ ہمیں سنائیں اپنا لکھا ہوا. تجھ کو خبر نہیں کہ وہ کتنا رحیم ہے, واہ. تجھ کو خبر نہیں کہ وہ کتنا رحیم ہے, واہ. بخشش کے روبرو تو گناہ گار کچھ. ہاں ہاں ہاں. واہ, یہ آپ نے خود لکھا ہے؟ جی جی جی. تو سر کوئی کتاب وغیرہ بھی آپ نے لکھی ہے؟ جی 2 کتابیں ہیں میری, ایک صدیوں کا سفر کے نام سے ہے, اور ایک تیرے نام. میرے ایک مرحوم بھائی ہیں چھوٹے, ان کی 12 سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے, ان کے نام میں. ان کے نام آپ نے کتاب لکھی ہے. تو سر اب جس طرح ای بکس آ گئی ہیں اور کتابیں لوگ بہت کم پڑھتے ہیں, موبائل فون میں ہی انسٹال کر لی یا گوگل سے پڑھ لی, پی ڈی ایف فائلز میں پڑھ لی, اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ ای بکس پڑھنا بھی ٹھیک ہے, کتاب سے پڑھنا ٹھیک ہے, دوستی کتاب سے بحال کرنا ضروری ہے؟ کتاب کی دیکھ بھال تو ضروری ہے. کتاب ایک باقاعدہ آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں, اور ایک جب وہ چھپ جاتی ہے تو آپ کہلاتے, آپ ایک شاعر کہلاتا ہے کہ اس کی 2 کتابیں ہیں, 3 کتابیں. اور جیسے بھی میری فرد بھائی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بک آنی تھی, تو میں نے کہا بک تو پہ پڑھتا نہیں, تو ویسے پی ڈی ایف میں پڑھی ہیں 2 بکس میری, اگر میں شائع کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں, لیکن جو کتاب ہے وہ تو ظاہری بات ہے کتاب ہے. کتاب سے دوستی ضروری ہے میرے خیال سے. بالکل ضروری ہے. تو سر اس ٹائم ہم جو پاکستان کا دل ہے لاہور میں موجود ہے, لنڈن میں ایسے کون سے کھانے ہیں جو آپ پاکستان کے مس کرتے ہیں بہت زیادہ دیسی چٹخاروں میں؟ نہاری ہے, ہے. اور ٹکے ہیں. وہ وہاں پہ ایسے نہیں ملتے اسپائسی مسالے دار. سب کچھ ملتا ہے, لیکن جو ذائقہ لاہور لاہور میں ہو گیا ہے, وہ نہیں. اندرون لاہور ہو, 12 دروازوں کے اندر ایک ڈھابے ٹائپ سے بیٹھ کے باہر گلیوں میں کھائیں تو اس کا مزہ ہو رہا سے زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. تو سر ادھر ایک بہت مشہور بریانی ہے لنڈن میں, پہلوان بریانی, جی. وہ آپ نے کھائی بھی ہے؟ نہیں مجھے اتفاق نہیں اتفاق نہیں ہوا. تو سر لاسٹ پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ہماری یوتھ کو, ہماری نوجوان نسل کو, کیا میسج دیں گے انہیں, اپنے دیکھنے والوں کو, چاہنے والے؟ یہی میسج دیں گے کہ اپنا کتاب کے ساتھ تعلق بنائیں, بے شک وہ بہت ضروری ہے, اور تعلیم کے ساتھ, اپنا شعور کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں. جیسے ہمارے آباء و اجداد, ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کا ایک احساس کرتے تھے, رشتہ داروں کا احساس کرتے تھے, وہ آئندہ نسل میں نظر نہیں بظاہر آتا. اس چیز کو قائم رکھیں, اسی کے ساتھ زندگی ہے اور اسی کے ساتھ آخرت ہے آپ کی. بے شک. جی ناظرین, ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود تھے رانا صاحب, ہمارے آنریبل گیسٹ ہیں, اور لنڈن میں ایک تنظیم چلا رہے ہیں, اور جو اردو ادب کا کام ہے ادھر لوگوں تک میسج پہنچا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنی ثقافت, اپنے کلچر کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. ان کی کتابوں کے بارے میں بھی ذکر کیا, کھانوں کے بارے میں بھی ذکر کیا, لنڈن کے کھانوں کے بارے میں بھی ذکر کیا. امید کروں گا آج کا جو پروگرام ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.